دین مکمل ہو گیا، اور وہ اعلان، وہ آیت نازل ہوئی کب؟ یوم عرفہ کو۔ تو یہ بھی فضیلت ہے یوم عرفہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عرفہ کے حوالے سے انشاءاللہ آج آپ کے سامنے 5 فضیلتیں رکھیں گے کہ یوم عرفہ کی بڑی عظیم فضیلتیں ہیں جو احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یوم عرفہ یہ کون سا دن ہے؟ یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اور عرفہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ عرفات کے میدان میں تمام حاجی جمع ہوتے ہیں۔ مکہ میں جو عرفات کا میدان ہے وہاں پر سب حاجی جمع ہوتے ہیں، اور پھر خطبہ یوم عرفہ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہاں پر سارا دن لوگ بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرتیں مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ دن اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ میں سے ایک دن ہے 9 ذی الحجہ کا۔ سب سے پہلی فضیلت میں حدیث کی روح سے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہوئے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور پوچھا کہ الستُ بربکم، قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم خود اس بات پر گواہ ہیں، یعنی تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس لیے عہد لیا گیا کہ کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہ وعدہ لیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جو باشعور عقل مند انسان ہوتا ہے اس کو فطری طور پر پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، فطری طور پر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اور یہی اقرار اللہ تعالیٰ نے لے لیا تھا پہلے، اور سب نے اقرار کیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ جو اقرار ہوا تھا یہ بھی عرفہ کے میدان پر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حدیث کے الفاظ ہیں، دوسری ایک حدیث ہے، یہودیوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ یہ جو آیت ایک تم تلاوت کرتے ہو، انکم تقرؤون آیتن، تم لوگ ایک آیت تلاوت کرتے ہو، اگر یہ ہم پر نازل ہوتی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ اگر ہم پر نازل ہوتی لاتخذناها عیدا، تو ہم اس دن کو عید منا لیتے۔ یہ یہودیوں نے کہا سیدنا عمر سے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انی لأعلم، بے شک میں جانتا ہوں کہ حیث انزلت، یہ جو آیت ہے کہاں نازل ہوئی، وَأَيْنَ أُنزِلَتْ، کس جگہ پر نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، وَأَيْنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزلت، اور اللہ کے رسول کہاں تھے جب یہ نازل ہوئی۔ پھر قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم اس دن عرفات کے میدان میں تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی کہ آج کے دن دین مکمل ہو چکا، دین مکمل ہو گیا، اور وہ اعلان، وہ آیت نازل ہوئی کب؟ یوم عرفہ کو۔ تو یہ بھی فضیلت ہے یوم عرفہ کی۔ یہودیوں نے کہا ہم اس کو عید مناتے، لیکن مسلمان کیوں اس دن کو عید نہیں مناتے؟ اس لیے کہ عید کا جو معاملہ ہے وہ شریعت نے بتانا ہے کہ عید کون سا دن ہے۔ ہر کوئی اپنی مرضی سے عید نہیں منا سکتا، دین نے جو بتایا ہے وہی کرنا ہے۔ ہم ہر اپنی مرضی سے عید بنا لے، اس کو بھی عید بنا لے، 12 ربیع الاول کو بھی عید بنا لے، کسی اور کو بھی عید بنا لے، وہ عید نہیں ہو سکتی۔ عید وہی ہے جو شریعت نے بتائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لنا عیدان، ہمارے لیے 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس کے بعد تیسری فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ خیر الدعاء، تمام دعاؤں میں سے بہترین دعا دعائی یوم عرفت ہے۔ عرفہ کے دن کی دعا تمام دعاؤں سے بہترین دعا ہے، یعنی عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا دن، اس دن کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، اور حاجی بھی اس دن دعا کرتے ہیں، کثرت سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں جو فضیلت بتلائی، چوتھے نمبر پر فرمایا کہ یوم عرفت ہے و یوم النحر و ایام التشریق، عید ہونا، فرمایا کہ عرفہ کا دن اور یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن، ایام تشریق 11، 12، 13،
یہ تمام دن ہمارے لیے عید کے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یعنی قربانی ہوتی ہے، لوگ گوشت کھاتے ہیں، گوشت بانٹتے ہیں، فرمایا یہ ہمارے لیے عید کے دن ہیں۔ تو عرفہ کے دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے لیے عید قرار دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، 5ویں نمبر پر حدیث سنا رہا ہوں فضیلت یوم عرفہ کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا دن اللہ تعالیٰ اس دن بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتا ہے جہنم سے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے بہت قریب ہو جاتا ہے، بندوں کے اللہ تعالیٰ بہت قریب ہو جاتا ہے۔ یہ جو عرفہ کے اندر حاجی جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت قریب ہو جاتا ہے ان کے، اور قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا کہ یباہی بہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ میرے یہ بندے جمع ہوئے میرے لیے، اور یہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہ یہ میرے بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کیوں جمع ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم خوشخبری ہے، یہ بھی یوم عرفہ کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔